ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بزم سجائی، اس خوبصورت بزم کو منعقد کیا، اور اس کے بعد میں تحفظ دین کے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب اور ان کے تمام ساتھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تحفظ دین میڈیا سروس کی طرف سے عشرہ ختم نبوت ہے جو چل رہا ہے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی محمد۔ کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ آپ لوگ جذبے کے ساتھ سنیے گا، اچھا لگے، اگر اچھا لگے تو ہی بولیے گا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پیچھے تک کے جتنے حضرات ہیں سب لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ضرور کہیے گا، ٹھیک ہے؟ کون کون بولے گا؟ پیچھے والے حضرات نہیں بولیں گے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بس نور کی بارش ہے، بس نور کی بارش ہے دن رات مدینے میں، بس نور کی بارش ہے دن رات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ اور دھلتا ہے گناہوں کا، کہ دھلتا ہے گناہوں کو، دھلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، دھلنا ہے گناہوں کو، دھلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، دھلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، کہ جب ہوتی ہے رحمت کی، جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں، جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ جزاک اللہ۔ میں ایک نعت پاک کے چند شعر ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔
تھوڑا اور حوصلے کے ساتھ پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، ہر طرف لبوں پہ صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف لبوں پہ صلی اللہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، اور رحمت حق کا یہ سلسلہ ہو گیا، رحمت حق کا یہ سلسلہ ہو گیا، آپ میرے تو میں، آپ میرے تو میں آپ کا ہو گیا، آپ میرے تو میں آپ کا ہو گیا، ہر طرف لب پہ صلی اللہ ہو گیا، اور جس کے دل میں مدینے جانے کی تمنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے، جزاک اللہ۔ سنیے گا کہ آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، دل میں پیدا میرے، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، ہر طرف لب پہ صلی اللہ ہو گیا۔ کہیے ایڈوانس میں سبحان اللہ، سب لوگ مل کے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کی نیت سے ایک بار اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا چھوڑ دیا جائے تو وہ چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے گا لیکن کبھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لہذا آپ لوگ جتنا سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے اتنا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ سنیے گا کہ آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، دل میں پیدا میرے، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، ہر طرف لب پہ صلی اللہ ہو گیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ آپ کی جس پہ چشم عنایت ہوئی، آپ کی جس پہ چشم عنایت ہوئی، آپ کی جس پہ چشم عنایت ہوئی، بزم کونین میں، بزم کونین میں کیا سے کیا ہو گیا، بزم کونین میں کیا سے کیا ہو گیا، ہر طرف لب پہ صلی اللہ ہو گیا، اور لفظ اقرا کے انوار ہیں 400، لفظ اقرا کے انوار ہیں 400، لفظ اقرا کے انوار ہیں 400، ہر طرف ذکر میں، ہر طرف ذکر غار
ہیرا ہو گیا، ہر طرف ذکر غار ہیرا ہو گیا، ہر طرف لب پہ صلی علی ہو گیا۔ اور ایک نعت پاک کے چند شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور میرے نبی کا مقام کیا ہے سنیے گا کہ کلیم طور پہ مہمان بنائے جاتے ہیں، 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 اور حضور عرش بری پر بلائے جاتے ہیں، حضور عرش بری پر بلائے جاتے ہیں، اور تصورات کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، تصورات کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، تصورات کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، اور نبی کے جلوے نظر میں سمائے جاتے ہیں، نبی کے جلوے نظر میں سمائے جاتے ہیں۔ اور منقبت کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہیں صحابہ زندہ باد نعرہ لگائیں، سنیے گا۔ کچھ لوگ وہ بھی جو صحابہ کو نہیں مانتے، معیار حق نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان کے لیے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ جو ہیں دشمن صحابہ کے ان پر، جو ہیں دشمن صحابہ کے ان پر، رب کی لعنت برستی رہے گی، کہ جو ہیں دشمن صحابہ کے ان پر، رب کی لعنت برستی رہے گی، کہ جو ہیں دشمن صحابہ کے ان پر، رب کی لعنت برستی رہے گی، جو ہے دشمن صحابہ کے اوپر، رب کی لعنت برستی رہے گی، اور پھیر لیں گے نظر پیارے آقا، پھیر لیں گے نظر پیارے آقا، مار دوزخ میں پڑتی رہے گی، کہ پھیر لیں گے نظر پیارے آقا، مار دوزخ میں پڑتی رہے گی۔ اور ایک صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا، کر طرف جس کو جنت کی دامن تھام صحابہ کا، سبحان اللہ۔ ایک قوم ایسی بھی ہے جو اپنے سینے پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے لیے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ پیٹتے ہیں جو اپنے وہ سینے، کہ پیٹتے ہیں
جو اپنے وہ سینے بغض اصحاب کی یہ سزا ہے کہ پیٹتے ہیں. نعرہ یہ ہونا چاہیے حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد. بغیر اس نعرہ تکبیر، حب صحابہ، بغض صحابہ. سبحان اللہ. کہ پیٹتے ہیں جو سینے وہ اپنے بغض اصحاب کی یہ سزا ہے. اور بالیقین اے عمر تا قیامت، بالیقین اے عمر تا قیامت یہ سزا ان کو ملتی رہے گی کہ جو ہے دشمن صحابہ کے ان پر رب کی لعنت برستی رہے گی. اور دو شعر مدینے پاک کے حوالے سے بہت خوبصورت شعر، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ آرزو 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 مدینے کی ہر گھڑی ستاتی ہے. کہ آرزو مدینے کی ہر گھڑی ستاتی ہے. کہ آرزو مدینے کی ہر گھڑی ستاتی ہے، ہر گھڑی ستاتی ہے. کیا کروں غریبی میں بے بسی رلاتی ہے. کیا کروں غریبی میں بے بسی رلاتی ہے. اور مل گیا مل گیا مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا. کہ مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا. مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، بوند بھر پسینہ تھا. ارے آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے. آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے. کیا کروں غریبی میں بے بسی رلاتی ہے. ٹائم ہو گیا؟ بس کتنا ٹائم؟ 10 منٹ. ہاں پڑھتا ہوں. ایک کلام کی فرمائش ہے، بلکہ وہ تو پڑھنا ہی ہے. ختم نبوت کے عنوان سے یہ جلسہ ہے، لہذا وہ تو پڑھوں گا ہی میں، کیونکہ ختم نبوت سب کا ایمان اور سب کا عقیدہ ہے. ہم سب کا 10 منٹ ہے، اس میں جو ٹائم دیکھ کے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد جتنا ہو سکے گا. کہ کعبے پہ پڑھی اس طرح نہیں. پیچھے والے آواز نہیں آ رہی کیا؟ پیچھے حضرات کو آواز نہیں پہنچ رہی تو پھر بولیں تاکہ حوصلہ ملے. آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، میں پڑھتا ہوں، سنیے گا. کہ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑھی
جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں عقل و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہلو کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا یاد نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی پہلی نظر کیا کہ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ایک کلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر ہے اس کا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا کہیں نہیں پڑھا میں پہلی بار یہاں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو سنیے گا کہ آ گئے دیکھو عمر 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 کہ آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر پیارے آقا کی ہی دعاؤں کا سراسر ہے اثر آسماں والوں نے دیکھا آ گئے وہ خوش خبر آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر کہ جان مجاہد کی مچل جائے تو پھر رکتی نہیں تیغ کا جھکنا تو کیا ہے پھر نظر جھکتی نہیں جان مجاہد کی مچل جائے تو پھر رکتی نہیں تیغ کا جھکنا تو کیا ہے پھر نظر جھکتی نہیں وہ چلے کعبے کی جانب وہ چلے کعبے کی جانب یہ کھلا سجدوں کا در آ گئے دیکھو عمر آ گئے دیکھو عمر پیارے آقا کی دعاؤں کا سراسر ہے اثر آسماں والوں نے دیکھا آ گئے وہ خوش خبر ختم نبوت کے حوالے سے سن لے شعر اور بلکہ ساتھ میں مل کے نعرہ لگا لیں ختم نبوت ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں کہ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد سب لوگ میں کہوں گا ختم نبوت آپ لوگ کہیں گے زندہ باد کیونکہ
کیونکہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ صرف میرا یا اسٹیج والوں کا ہی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بہت سارے آپ کے علاقے میں بھی ہے، شکیل ابن حنیف جس کا نام ہے، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جھوٹا پیدا ہوا تھا، مرزا غلام قادیانی، ٹھیک ہے؟ یہ سب جھوٹے اور مکار ہیں۔ اب سب کے عقیدے کا ایمان کا مسئلہ ہے، لہذا سب لوگ مل کے پڑھیں گے اور نعرہ لگائیں گے میرے ساتھ کہ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ۔ آدھے لوگ بول لے، آدھے لوگ نہیں بولے، پیچھے والے بھی لگائیں کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کہ ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کانے کمین جھوٹے، کافر شیطان ہے یہ، مرتد بے ایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، کافر شیطان ہے یہ، مرتد بے ایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، جلتی دوزخ کا ہے یہ شرارت، دہکتا انگارہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، شکیل ابن حنیف، ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے، اخبث خبیث ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے، اخبث خبیث ہے وہ، اس سے سلام نہ کر، اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر، اس سے سلام نہ کر، اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر اور احترام نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ منکر نبی کا آوارہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔